بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق چند ضروری مسائل۔ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں، ان کو غور سے سننا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ قصائی یا کوئی دوسرا آدمی لگ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ قربانی کرنے والے کے ساتھ دوسرا بھی اس کا ہاتھ پکڑوا کر چھری چلوا رہا ہے، تو اس صورت میں دونوں پر اللہ کا نام لینا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا جو صاحب قربانی کر رہے ہیں وہ چھری چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے کسی آدمی نے بھی ہاتھ لگا دیا چھری چلانے پہ، تو اب دونوں پر واجب ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہیں کہا تو پھر وہ قربانی جو ہے مردار ہو جائے گی، قربانی نہیں رہے گی، اس کا گوشت مردار مانا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات قربانی کی نیت سے یعنی قربانی کا جانور لینا چاہتے ہیں یا حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ بھائی ہمارے یہاں گوشت نہیں پہنچتا، یا دوسروں کے یہاں سے گوشت لیتے ہوئے شرم آتی ہے، تو نیت یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں گوشت پہنچ جائے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی صورت میں ہم نے ایسی صورت اختیار کی اور اس طرح کی نیت کی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت ہوگا، گوشت، قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر بڑے جانور میں جس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، ایک حصے دار نے بھی یہ نیت کر لی، یعنی قربانی کی نیت نہ کر کے یہ نیت کر لی کہ میں تو صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو 7 حصے داروں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ہر حصے دار پر یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ قربانی ہی کی نیت کرے، دل میں یہ ارادہ رکھے کہ میں قربانی کی نیت سے جانور کو ذبح کر رہا ہوں تاکہ میری قربانی ادا ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ بڑا اہم تھا، اس کا دھیان رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بات بہت مشہور بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جانور گم ہو جاتا ہے بقرعید کے موقع پر یا مر جاتا ہے، تو ایسے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی جو آدمی غریب ہے اس پر دوسری قربانی واجب ہے، امیر پر نہیں۔ یہ مسئلہ مشہور ہو گیا، لیکن یہ غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امیر آدمی کا جانور گم ہو جائے، یعنی جس پر قربانی واجب تھی اس کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے، تو اس پر دوسری قربانی کرنا اور دوسرا جانور لے کر اس کو ذبح کرنا واجب ہے، غریب پر نہیں، کیونکہ غریب پر تو پہلے ہی قربانی واجب ہی نہیں تھی، تو اس نے تو خود اپنے ارادے سے قربانی کی ہے۔ تو یہ غلط مسئلہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے غلطی یہ بات کہ غریب کا اگر جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو اس پر دوسرا واجب ہے، غریب پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کا جانور وہ مل جائے گا تو پھر وہ اسی کو ذبح کرے گا، گم ہوا جانور مل جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی عورت کا ذبح کرنا کیسا ہے؟ عورت اگر طاقتور ہو اور خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کر سکتی ہو تو افضل یہی ہے کہ عورت خود ذبح کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بے پردگی نہ ہو، قصائی کے سامنے ذبح نہ کرے، بلکہ پہلے خدا کے جب جانور کو لٹا دیا جائے خدا کے ذبح کر دے، اس کے بعد قصائی آئے اور آ کر اس کو اچھی طرح فارغ کرے۔ پانچواں اہم مسئلہ یہ ہے گوشت کے بارے میں، گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، یعنی ضروری سمجھتے ہیں اسے کہ اگر تقسیم نہ کیا جائے تو قربانی ہوتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ تو اپنے لیے رکھ لیا جائے 3 حصے کر کے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں بانٹا جائے، تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس آدمی نے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے یا حصہ لیا ہے، تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا جائے،
ایک حصہ اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں بھیج دیا جائے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ البتہ اگر کسی نے ضرورت کے تحت اسے ضرورت ہو، خاندان بڑا ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، پورا کا پورا جانور بھی اپنے پاس رکھ لیا قربانی کر کے پورا حصہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن افضل بہتر طریقہ وہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے، ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔